ابھی حالیہ دنوں میں ایک بل پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو وزارت حج کو بھی بھیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل والوں کو بھی بھیجا گیا ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں۔ بڑا عجیب بل ہے، تبدیلی مذہب کے حوالے سے ایسی شرائط اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور اس کا منصوبہ ہے جس سے اسلام قبول کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا۔ اور اس حوالے سے چند باتیں اپنے سامعین کے گوش گزار کرنی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے اور اس کے خلاف ہم رائے عامہ میں ایک ذہن بنا سکیں اور جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس حوالے سے کوشش کر سکے۔ اس بل کا جو مجوزہ بل ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے اور یہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی، بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ ابتدائی طور پہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے مذہب جو ہے نا وہ قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور اس وقت ان کی عمر بالکل وہ چھوٹی سی عمر کی تھے، 8-9 سال ان کی عمر تھی۔ اس طرح اور سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ نوجوانوں نے یعنی وہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور 18 سال ابھی تو 18 سال کی عمر تک پہنچتے بچے کافی حد تک سمجھدار ہو جاتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ٹوٹلی ایک اسلام کے خلاف ایک چیز آ جاتی ہے جس میں جو ہے وہ ایک زبردستی منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اگر 18 سال سے بڑی عمر کا کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے درخواست دینی پڑے گی ایڈیشنل سیشن جج کو۔ وہ اس کو بلائے گا، اس کا انٹرویو کرے گا کہ آیا آپ کو جبری طور پہ تو نہیں مذہب قبول کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے اب یہ اسلام کا تو بڑا بھرپور اس بارے میں وعدہ موقف ہے اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر زبردستی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کرنا ہوتا، اسلام قبول کروانا ہوتا، انبیاء کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا تو پڑھ کلمہ نہیں تے تیری اسے توڑ لا دینی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اخلاق سے، محبت سے اسلام پہلے یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ محبت اور اخلاق سے پھیلا ہے۔ اب وہ پوچھے گا آپ پہ زبردستی تو نہیں کی جا رہی، اس کے بعد وہ اسے یعنی انٹرویو کرے گا، پھر اسے ٹائم دے گا، پھر اس مذہبی اسکالر سے ملاقات کرائے گا، پھر وہ جو ہے اس کو 90 دن کا وقت دے گا کہ آپ اسلام باقی جو مذاہب ہیں ان کا مقابلہ یعنی موازنہ کریں، تقابلی جائزہ لیں، آپ عیسائیت کا لیں، ہندوازم کا لیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ پسند آ جائے مذہب۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا اس کو مشکل بنایا گیا ہے تاکہ انہیں لوگوں کو اس عدالتی چکروں میں اتنا الجھا دیا جائے کہ وہ مذہب قبول کرنے کی طرف، اسلام قبول کرنے کی طرف ہی نہ آئیں۔ تو اس حوالے سے یہ پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور بہت بڑی جو ہے نا آپ اگر زبردستی اگر آپ تبلیغ بھی کر رہے ہیں کسی کو اسلام کی طرف تو 3 یا 5 سال کی قید ہے اور 3 یا 5 لاکھ جرمانہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ گویا کہ آپ اسلامی ملک میں آپ جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی اور جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے نا اس میں سب سے حاکمیت جو ہے نا وہ اللہ کی ہوگی اور اس کے سارے قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوں گے۔ یہ قرارداد مقاصد میں بھی یہی تھا اور پاکستان کے آئین میں شروع میں یہی ہے۔ تو اس انداز سے یہ قوانین لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے نا مسلمان جو ہیں وہ دوسروں کو اس کی طرف راغب بھی نہ کریں، بلکہ یہ بھی ایک جرم سمجھا جائے گا جو بندہ کسی کو کوئی بات بتاتا ہے یا اسلام سارے کے سارا دعوت کی بنیاد پہ پھیلا ہے، کسی کو بتانے کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ سارے انبیاء نے، سارے صحابہ نے دوسرے ملکوں میں گئے، دوسرے علاقوں میں گئے تو جا کے انہوں نے اس چیز کی طرف بلایا۔ اس وجہ سے یہ انتہائی ناقابل قبول بل ہے جو ابھی مجوزہ ہے، کل کو وہ قانون بھی بن سکتا ہے اور ایسے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ اب ریاست مدینہ میں تو 8-9 سال کے بچے بھی جا کے یعنی وہ لڑ رہے ہوتے تھے، کفار کے سردار کو وہ قتل کر رہے ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں صرف دعوے کی حد تک نہ رہیں بلکہ عملی طور پہ ایسے اقدامات کریں جہاں، اور یہ تو
اس حوالے سے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو ڈینونس کرنا چاہیے ہر فورم پہ، ہر لیول پہ، تاکہ لوگ ان کی جو ہے وہ ایک اسلامی زندگی اور اسلام کے مطابق ان کا ایک ماحول بنے۔